بہت سارے لوگ مطالبات کے لیے ساتھ شامل ہوئے، لوگ اس کو جینون چیز سمجھتے تھے، لیکن آپ ابتدا سے ہی اس کے خلاف رہے، تو اس دور اندیشی کے پیچھے کون کون سے امکانات تھے جو آپ کے ذہن میں تھے؟ طالبات کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے، جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، وہ مجھے آنے والے وقت میں تصادم کی طرف جاتا ہوا، بدامنی کی طرف جاتا ہوا، افراتفری کی طرف جاتا ہوا اور خون خرابے کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کہ ان مطالبات کی آڑ میں ریاستی اداروں کے اوپر تنقید شروع ہو گئی، گالم گلوچ شروع ہو گئی، اور اس کے پیچھے کوئی بیرونی ایجنڈا لگنے لگ گیا ہمیں۔ لبیسر فرنٹ کے لوگ اس کو ڈیل کر رہے ہیں، ایک دو کو چھوڑ کے سارے اگر آپ دیکھیں تو وہی لوگ ہیں۔ محمد غازی میرپور کے، جنہوں نے پاکستان ہائی کمیشن کے شیشے توڑے تھے ابھی پچھلے مظاہرے میں، ان کا اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے سوشل میڈیا پہ کہ یہ لبیسر فرنٹ ہم نے بنایا تھا، لیکن اس لبیسر فرنٹ کے اندر دشمن نے اپنے ایجنٹ بھیج دیے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ آنے والے وقت میں سردار رشید صاحب نے کہا کہ آنے والے وقت میں یہ آزاد کشمیر کے اندر ہندوستان نواز جماعت بنانا چاہتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کے آنے سے پہلے پاکستان کے اوپر امریکہ میں کراس لگا ہوا تھا، آج آپ نے نہ صرف وہ کراس ہٹا دیا بلکہ آج آپ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر اور دنیا کے تمام امپورٹنٹ کیپٹلز میں پیس میکر کے طور پر موجود ہیں۔ آج آزاد کشمیر کسی بینک کے پاس جو ہے انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں ہے، بینکوں کا کاروبار بیٹھ گیا، صدر وزیر اعظم ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ جو لوگ ہمارے پاس بھائی دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے 8 10 12 جو لیڈرشپ گروپ ہے، سب کے ساتھ 24 آورز 5G چل رہا ہے۔ اپنے عزیز ہیں، معصوم لوگ ہیں، بے گناہ لوگ ہیں، لیکن اس میں عام آدمی کی بات ہم کرتے ہیں۔ جو لیڈرشپ گروپ میں بیٹھا ہوا ہے، جو آدمی میڈیا پر کھڑے ہو کے پاکستانی فوج کے خلاف، فرائض کے خلاف اٹھائے، وہ آپ کا میرا عزیز نہیں ہو سکتا۔ جی ناظرین السلام علیکم، وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی اہم انٹرویو لے کے آئے ہیں، اور اس سے ہمیں تھوڑا سا آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے کچھ جانکاری ہوگی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ میرے جو آج کے مہمان ہیں بہت ہی معزز مہمان ہیں، ان کا تعارف جو ہے بہت طریقوں سے، بہت ہیلوں سے، بہت قرینوں سے کروایا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے اگر آپ تاریخ کے طالب علم ہیں کہ ڈوگرا راج کے خلاف جب مزاحمت کا آغاز ہوا، جہاد کا آغاز ہوا، تو مجاہد اول کا خطاب سردار عبدالقیوم خان کو ملا۔ ان کے صاحبزادے سردار عتیق احمد جو کہ مسلم کانفرنس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، وہ آج ہمارے مہمان ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور موجودہ حالات کے حوالے سے ان کی بڑی گہری نظر ہے کشمیر کے معاملات پر۔ تو سب سے پہلے تو آپ کی اجازت سے میں شکریہ ادا کروں گا سردار عتیق صاحب کا، آپ کا بے انتہا شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اتنی مصروفیات کے باوجود۔ بہت شکریہ۔ اچھا، پہلی بات آپ سے مبارکباد کے حوالے سے شروع کریں یا آپ کی دانش کی داد دیتے ہوئے تعریف کی جائے کہ جب یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا معاملہ سٹارٹ ہوا، آغاز ہوا، بہت سارے لوگ مطالبات کے لیے ساتھ شامل ہوئے، لوگ اس کو جینون چیز سمجھتے تھے، لیکن آپ ابتدا سے ہی اس کے خلاف رہے، اور آپ نے اس وقت ہی بھانپ لیا تھا کہ یہ مطالبات اور انسانی حقوق کی آڑ میں کچھ اور ہو رہا ہے۔ تو اس دور اندیشی کے پیچھے کون کون سے امکانات تھے جو آپ کے ذہن میں تھے؟ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ ایک تو گزارش یہ ہے کہ جس کسی کو بھی دور اندیشی اور دور بینی حاصل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اور پھر آپ تھوڑی سی بات کی بات، دور کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک ریاست جموں و کشمیر کا معاملہ ہے اور اس کا پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کا اس کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ ایسا لازوال اور بے مثال تعلق ہے کہ یہ ہر محب وطن کشمیری کے پیش نظر ہر وقت رہتا ہے، اور خاص طور پر جو لوگ سیاست سے وابستہ ہیں ان کی اولین ترجیح یہ ہے کہ وہ ریاست جموں و کشمیر کے آزاد حصے کو، مقبوضہ حصے کو، مہاجرین کو، پاکستان کو ہر وقت اپنی نظر میں رکھیں۔ دوسری بات تو یہ، تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کا تعلق ہے، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب تحریک آزادی کشمیر کے جو بانی بھی ہیں، تو اور پاکستان بننے کے بعد جو پہلا بریگیڈ وجود میں آیا اس کا نام آج بھی جی ایچ کو کی ہسٹری سیکشن میں قیوم بریگیڈ ہے۔ اب وہ مجاہد اول اس کے انہوں نے بریگیڈ 6 سے کے بریگیڈ انچارج کر، تو اس کا نام ہسٹری سیکشن میں جی ایچ کو میں قیوم بریگیڈ ہے، ان کے نام سے ہے۔ تو ایک فوجی گھرانے کے ساتھ بھی تعلق اور ایک سیاسی گھرانے کے ساتھ بھی تعلق، اور پھر مسلم کانفرنس کے کارکن کی حیثیت سے جس جماعت نے قیام پاکستان سے 23 دن پہلے باضابطہ طور پر
اپنی سیاسی تقدیر کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کرتے ہوئے قرارداد علاقے پاکستان منظور کی، اور پھر اس وقت یہ سفر شروع ہوا۔ تو وہ پھر ان ساری باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ جموں و کشمیر کے اندر ہونے والی اور اس کے حوالے سے ہونے والی چیزوں کو کچھ نہ کچھ ہم ہر وقت نظر رکھیں۔ یہ جو آپ نے بجا طور پر کہا، جب یہ لوگ نکلے ہیں اس سے 2-3 مہینے پہلے 23 اگست 2023 نیلا بٹ ہر سالم، جہاں سردار ایوب خان صاحب نے تحریک آزادی کا آغاز کیا تھا، وہ 23 اگست کا دن ہے۔ تو ہم 23 اگست کو ہر سال ایک بڑی گیدرنگ کرتے ہیں اور اس کی یاد مناتے ہیں اور تحریک کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اس دن کی اگر میری گفتگو جو ریکارڈ پر ہے، جو ان کے نکلنے سے چند مہینے پہلے کی بات ہے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ مطالبات جائز ہو سکتے ہیں، مطالبات کی کھل کر حمایت کی جا سکتی ہے، مطالبات درست بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مطالبات کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے، جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، وہ مجھے آنے والے وقت میں تصادم کی طرف جاتا ہوا، بدامنی کی طرف جاتا ہوا، افراتفری کی طرف جاتا ہوا اور خون خرابے کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ابتدائی طور پہ تو مطالبات ٹھیک لگتے تھے کہ کچھ چیزیں سستی کر دیں، فلاں پل بنا دیں، فلاں سڑک بنا دیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ ان مطالبات کی آڑ میں ریاستی اداروں کے اوپر تنقید شروع ہو گئی، گالم گلوچ شروع ہو گئی، اور اس کے پیچھے کوئی بیرونی ایجنڈا لگنے لگ گیا ہمیں۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جو عناصر اس میں شامل تھے وہ تو تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنان تھے، ہمارے لیے اس وقت بھی قابل احترام تھے، آج بھی قابل احترام ہے۔ لیکن جو لیڈرشپ گروپ ہے، جو ڈرائیونگ فورس ہے، جو لوگ لیڈ کر رہے تھے، وہ مختلف چھوٹے چھوٹے گروپس تھے جنہوں نے کہ یہ شکل اختیار کی تھی۔ کیونکہ جو تاجر ایکشن کمیٹی ہے وہ، اچھا ہوا آپ نے یہ بات کی تو میں ریکارڈ پہ رکھوں کہ تاجر ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر میں سب سے پہلے 2009 میں جب پہلی بار وزیر اعظم بنا تو میرے خلاف عدم اعتماد کے لیے بنوائی گئی تھی، اور اس کے مظاہرات میں مظاہرے کروائے گئے تھے ایک فرضی بات کی بنیاد پر۔ تو ایک تو جو عناصر اس میں شامل ہیں، ابھی ہیں اور اس وقت بھی تھے، ان کے جو سیاسی رویے ہیں پاکستان کے حوالے سے وہ معلوم ہیں، ان کے جو ارادے ہیں، جو ان کے نعرے اور نظریے ہیں، جو ان کی محفلوں میں اور جلسوں میں گفتگو ہے، اس کے بارے میں جو ہے میری کہنے کی بات نہیں ہے۔ میں یہ آپ سے گزارش کروں کہ مثلا لبریشن فرنٹ، اس وقت لبریشن فرنٹ کے لوگ اس کو ڈیل کر رہے ہیں، ایک دو کو چھوڑ کے سارے اگر آپ دیکھیں تو وہی لوگ ہیں۔ تو جو لبریشن فرنٹ ہے اس میں بہت قابل احترام لوگ تھے، امان اللہ خان صاحب تھے اس میں، مقبول بٹ یا یاسین ملک، ان لوگوں نے کبھی پاکستان کے خلاف کوئی دشمن ترازی نہیں کی، کوئی تلخی ترشی کی بات نہیں کی، اپنی بات کرتے رہے، خود مختاری کی بات کرتے رہے۔ جو ان کے کمانڈر ہیں سری نگر میں، ان کی قبروں پر اشفاق مجید وانی کی قبر پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے، سب سے بڑے کمانڈر تھے۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں اس وقت، بعض لوگ ہیں، ان کے بارے میں نہیں کہتا، 30-40 سال پرانے محمد غازی، احمد غازی یا محمد غازی میرپور کے، جنہوں نے پاکستان ہائی کمیشن کے شیشے توڑے تھے ابھی پچھلے مظاہرے میں، ان کا اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے سوشل میڈیا پہ کہ یہ لبریشن فرنٹ ہم نے بنایا تھا، لیکن اس لبریشن فرنٹ کے اندر دشمن نے اپنے ایجنٹ بھیج دیے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ پھر اسی طرح سردار رشید صاحب راولا کوٹ سے، لبریشن فرنٹ کے بانی کارکنوں میں سے ہیں، لیڈروں میں سے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری صفوں میں جو ہے وہ خالصتاً پاکستان دشمن ایجنٹ آ گئے ہیں، اور آنے والے وقت میں سردار رشید صاحب نے کہا کہ آنے والے وقت میں یہ آزاد کشمیر کے اندر ہندوستان نواز جماعت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بات آپ کو میں 3-4 سال پہلے کی سردار رشید کا نام لے کے بتا رہا ہوں۔ اچھا، اسی وجہ سے جب آپ نے ابھی پچھلے دنوں شاہ غلام قادر صاحب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی، اس کے اندر آپ نے کہا کہ جو لوگ ریاست کے خلاف بغاوت پر لوگوں کو اکساتے ہیں ان کو پھانسی کی سزا دینی چاہیے، اس مطالبے کی وجوہات کیا تھی؟ اس مطالبے کی وجوہات یہ ہے کہ ایک تو میں نے یہ اس سے جو بات کہی اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں کہ یہ مطالبہ میرا کوئی کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر مسلم کانفرنس کا آدمی، جماعت اسلامی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جے یو پی، جے یو آئی، کسی کا آدمی یا ایکشن کمیٹی کا آدمی اگر پاکستانی فوج کے اندر لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کرے، آئین کے ساتھ تصادم اختیار کرے، ملک میں بغاوت کا ماحول پیدا کرے، تو اس کو یہ سزا دینی چاہیے، اور دنیا کے 195 ممالک میں کم از کم جو سزا ہے وہ آپ معلوم کر لیں، اور تمام جگہوں پر یہ جرم جو ہے، اس جرم کا ارتکاب اس کو غداری کہتے ہیں، اور ساری دنیا میں غداری کی کم سے کم سزا جو ہے وہ پھانسی ہے اور موت ہے۔ اس لیے میں نے کوئی آئین اور قانون سے ہٹ کر مطالبہ نہیں کیا۔ تو میں بالکل یہ کہتا ہوں کہ جب لوگ کھڑے ہو کر
دیکھیے اس وقت پاکستانی وقت کون سا ہے. عام حالات میں آپ مارشل لا میں بات کریں ایک بات ہے, آپ سول ملٹری گورنمنٹ کے دوران بات کریں ایک بات ہے, آپ کون سے وقت میں بات کر رہے ہیں؟ آج وہ وقت ہے جس وقت پاکستان کی افواج کو ساری دنیا میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. آپ ذرا دو باتوں پر غور کریں. ایک آپ کو آپریشن بنیاد محسوس ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا میں آپ کی فوجی صلاحیت کا لوہا مانا اور اس کو امریکی صدر نے بار بار تسلیم کیا. آگے چلیے, آپ نے تیسری عالمی جنگ ڈال دی, آپ نے ایران اور امریکہ کی صلح کروا دی, آپ نے اسرائیل کا راستہ گریٹر اسرائیل کا سر دست روک دیا, اور اس کی قیادت کس نے کی؟ پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے. شہباز شریف کا کردار ہے, ڈار صاحب کا ہے, نقوی صاحب کا ہے, لیکن انیشیٹو جو ہے باہر صورت جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کا ہے. اور جنرل عاصم منیر نے فیلڈ مارشل نے جو کچھ کیا, 112 دنوں تک دنیا کے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ آپ نے دنیا کے تمام امپورٹنٹ کیپٹلز کو انگیج رکھا. ذرا اپنی کیپیسٹی دیکھیے, ہماری معیشت دیکھیے, ہمارے مالی حالات دیکھیے, اقتصادی حالات دیکھیے, ہماری صلاحیت دیکھیے, ہماری کیپیسٹی دیکھیے. آپ نے دنیا کے تمام امپورٹنٹ کیپٹلز کو انگیج کیا 100 دن تک. ایک بات آپ نے جو ہے بالکل ایک انہونی بات جو ہے وہ آپ نے کر دی. آپ نے جنیوا میں بیٹھ کر معاہدہ کروایا, اور اس معاہدے میں ساری دنیا میں جس شہر میں آپ معاہدہ کرتے ہیں اس شہر کا نام لکھا جاتا ہے. دنیا کا انوکھا کام ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے جنیوا میں ہیں, معاہدہ اسلام آباد کے نام سے ہے. کتنا بڑا کریڈٹ ہے. یہاں تھوڑی سی آس پاس بدامنی نہ ہوتی تو یہ معاہدہ اسلام آباد میں ہونا تھا. یہ ان بعض شرپسند لوگوں نے یا افراتفری آس پاس پیدا کر کے یہ کام خرابی کی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ, اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ جنیوا میں ایرانی ڈیلیگیشن کہاں ٹھہرا. خطرہ تھا کہ اسرائیل کو شرارت کرے گا. تو آپ ذرا ہماری جرت کو, ہماری عسکری قیادت کی جرت کو, دانش مندی کو, قربانی کے جذبے کو, کمٹمنٹ ٹورڈز پیس, اس کے مشنری جذبے کو سلام پیش کرتی ہے تاریخ کہ انہوں نے ایرانی ڈیلیگیشن کو اپنی والی بلڈنگ میں ٹھہرایا. اب غور کریں ذرا, یہ رسک کون لے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے اگر کوئی شرارت کرنی ہے تو پھر ہم بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی وجہ سے سر کل جب ایرانی صدر آئے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جو ان کے روحانی پیشوا ہیں انہوں نے بھیجا, خمینی صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ آپ جا کے پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کریں. یہاں پہ لوگوں نے ابتدا میں فرقہ واریت کا فساد کریٹ کرنے کی کوشش کی لیکن ہم بچے رہے. اچھا میں ایک دو باتیں اور گزارش کروں. میں گزارش کروں کہ اس میں ایک تو ملٹری اسپیکٹ ہے, ایک ڈپلومیٹک اسپیکٹ ہے. یس, ساری دنیا ہمیں مل کر پاکستان کے مخالف. دیکھیے یہ بات ریکارڈ پہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ امریکن پالیسیز میں پاکستان کے اوپر ایک کراس لگا ہوا تھا. بالکل صحیح. ٹھیک ہو گیا. آج چند مہینے کے اندر, چند سال پہلے, 2-3 سال پہلے, فیلڈ مارشل کے آنے سے پہلے پاکستان کے اوپر امریکہ میں کراس لگا ہوا تھا. آج آپ نے نہ صرف وہ کراس ہٹا دیا بلکہ آج آپ امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر اور دنیا کے تمام امپورٹنٹ کیپٹلز میں پیس میکر کے طور پر موجود ہیں. آج فیلڈ مارشل, پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام جنرل آئزنہاور کے ساتھ, جنرل ڈیگال کے ساتھ, جنرل میکارتھر کے ساتھ, جنرل مٹگومری کے ساتھ, دنیا کے جو 5-7 تاریخ کے بڑے جرنیل ہیں, میں مسلمان جرنیلوں کی ایک الگ فہرست بنا لیں آپ, لیکن پچھلی صدی کے جو 20ویں صدی کے بڑے دنیا کے جرنیل ہیں ان جرنیلوں کی فہرست میں پاکستان کے فیلڈ مارشل کا نام آ گیا. مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ آج فیلڈ مارشل کی تصویر بنا کے اس کی توہین کرتے ہیں, جو لوگ آج فیلڈ مارشل کو اور پاکستانی فوج کو برا بھلا کہتے ہیں, تو ان کے بارے میں آپ مجھ سے, سردار قیوم خان کے بیٹے سے, مسلم کانفرنس کے کارکن سے, کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کی خالق جماعت اور اس نعرے کے خالق جو مجاہد اول ہیں ان کے لیڈر, ان کے بیٹے سے, اور کیا قوم توقع کرتی ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا تھوڑا سا بعض اوقات تحریکیں شروع ہوتی ہیں اور ہائی جیک ہو جاتی ہیں. کشمیر کا کوئی مسئلہ, آزاد کشمیر کا مسئلہ انڈیپینڈنٹ آزاد کشمیر کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھ سکتے. اس کا امپیکٹ پاکستان پہ ہوتا ہے, اس کا امپیکٹ مقبوضہ کشمیر پہ ہوتا ہے, اس کا امپیکٹ انڈیا پہ ہوتا ہے, اس کا امپیکٹ ساری دنیا میں ہوتا ہے. ایک طبقہ فکر کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ہائی جیک کر لیا, انہوں نے مظاہرے کروائے حکومت کے خلاف, جو ان کا نریٹو ہے اس کو سیل کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کا اثر بین الاقوامی طور پہ ہوا. یورپ میں, انگلینڈ میں ہماری ایمبیسیز کے سامنے مظاہرے ہوئے اور وہاں جو نعرے لگے وہ کوئی بہت اچھے نعرے نہیں تھے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کا کتنا کردار لگتا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا آپ کو کچھ سالڈ ایویڈنس چاہیے, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے, حالات اور واقعات بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے.
میں پی ٹی آئی پر یا ان کی لیڈرشپ یا ان کے کارکنوں پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہتا، لیکن 2-3 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اگر کسی مجھ سے پوچھیں کہ اس ساری تحریک کا تعلق کس بات کے ساتھ ہے، تو میں آپ کو پورے شرح صدر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ساری افراتفری بد امنی کا تعلق 5 اگست 2019 کے ساتھ ہے، اور وہ جو ہندوستان نے کشمیر کی آبادی کا تناسب بگاڑنے اور علاقے کو بگاڑنے کا حیثیت بگاڑنے کا فیصلہ کیا، اس وقت میں یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں کس کی حکومت تھی، کون وزیر اعظم تھے، اور وزیر اعظم صاحب کا کوئی بیان آپ کے علم میں ہو، میرے علم میں نہیں ہے، جو انہوں نے ہندوستان کی مذمت میں دیا ہو کہ یہ 5 اگست کیوں ہو گیا۔ 370 اور 35A کو ہندوستان نہیں چھیڑ سکتا، میں آج بھی کہتا ہوں، اور یہ 40 لاکھ آدمی باہر سے لا کے آباد نہیں کر سکتا، آبادی کا تناسب نہیں بگاڑ سکتا، قراردادیں موجود ہیں۔ کوئی بیان آپ کو اس وقت کے وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب کا دکھائی دیتا ہے؟ آپ کو بالکل نہیں دکھائی دیتا۔ تو یہ جو بات ہے، آپ نے کہا کہ ہائی جیک کر لی گئی، وہ تحریک انصاف والے کو اس میں چھپے ہوئے نہیں ہے، وہ تو اوپنلی حمایت کر رہے ہیں، وہ ڈنکے کی چوٹ حمایت کر رہے ہیں، وہ تو ان کا اعلانیہ حمایت کر رہے ہیں۔ میڈیا سارا جو آپ دیکھتے ہیں، وہ آج جو سیٹلائٹس ہیں ان کے پاس، آج آزاد پھر کسی بینک کے پاس جو ہے انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں ہے، بینکوں کا کاروبار بیٹھ گیا، صدر وزیر اعظم ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ جو لوگ ہمارے پاس بھائی دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے 8-10-12 جو لیڈرشپ گروپ ہے، سب کے ساتھ 24 آورز 5G چل رہا ہے، اور یہ چل رہے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 طرح کی ہائی جیکنگ ہے۔ ایک ہائی جیکنگ یہ ہے کہ کشمیر کے اندر کا وہ ایلیمنٹ ہے جو ایلیمنٹ خود مختار کشمیر کی آڑ میں اینٹی پاکستان، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور بعض لوگ جیسے میں نے سردار رشید صاحب کی اور غازی صاحب کی بات کی آپ کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ پرو انڈیا، یہ فرنٹ والے کہتے ہیں، خود لیڈر ان کے بانی یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو وہ ایلیمنٹ جو ہے ایک اندر اس نے ہائی جیک کیا، اور باہر جو ہے پاکستان کی سیاست کی وجہ سے اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کھل کر اس کی حمایت کر رہی ہے۔ اب میں پی ٹی آئی والے بھائی پہ مطلب لوگ بھی ہوں گے، انہیں بہت اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن ان میں ایسے لوگ ضرور موجود ہیں جو اعلانیہ اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ آزاد پھرے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے، آپ کی موجودگی کا فائدہ ہوتے، بہت سوالات کی طویل فہرست ہے میرے پاس، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سے زیادہ بہتر اویئر کوئی نہیں ہوگا، اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ دھرنا ختم ہو گیا ہے، انتخابات کا ماحول شروع ہو گیا ہے، کسی نے بتایا کہ وہاں بچوں اور عورتوں کو سامنے رکھا، کسی نے کہا کہ اس کے اندر مسلح افراد موجود ہیں، اور لوگوں نے بڑی خبریں اڑائیں کہ کوئی تصادم ہو گیا، اتنے لوگ ہلاک ہو گئے، زیادہ تر فیک خبریں نکلیں۔ تو ابھی کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ ایک تو سچویشن یہ ہے کہ بہت سارے علاقے جو سارا آزاد پھر جیم کیا گیا تھا پچھلی ہڑتالوں اور مظاہروں کے دوران، وہ اللہ کا کرم ہے، وہ کیفیت بالکل نہیں ہے۔ مظفر آباد ڈویژن پورا کھلا ہوا ہے، پوچھ ڈویژن کے کئی علاقے بالکل نارمل ہیں، اور پھر اسی طرح بیرپور کا ڈویژن، ابھی میں اگلے دن بیرپور ممبر برنالہ اس طرح تھا، وہ سارے علاقے جو نارمل ہیں، اور تھوڑی بہت کمی لگی رہتی ہے۔ تو یہ جو کنسنٹریشن ہے وہ راولہ کوٹ اور کھئی گلا اور گردنوا میں 1-2 جو کانسٹیچوئنسیز آپ کہہ سکتے ہیں، الیکٹرول کانسٹیچوئنسیز جو ہیں، الیکشن کانسٹیچوئنسیز، وہاں پر موجود ہے لوگوں کی تعداد۔ وہ ایک فیسٹیوٹی جیسے ہوتی ہے نا کہ لوگ دیکھو گھروں میں چلے جائیں، شام کو کافی تعداد میں آ جائیں۔ اب جو ایلیمنٹ اضافی ہوا ہے وہ انہوں نے رو دھوگے چیخو پکار کر کے بچوں اور عورتوں کو بھی وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں موجود ہیں۔ اب بچوں اور عورتوں کی آڑ میں اور ان کو ڈھال بنانا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے مجھے بتائیے؟ اور پھر یہ بات کہ آپ نے کہا کہ مسلح تصادم کا خطرہ ہے، یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہمارے لوگ مارے گئے، ٹھیک ہو گئے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ پچھلے مظاہرے کے دوران 15-16 لوگ مارے گئے، سولین بھی اور فورسز کے لوگ بھی، ٹھیک ہو گیا۔ الزام یہ تھا کہ انتظامیہ نے مارے ہیں، پولیس نے مارے ہیں، فورسز نے مارے ہیں۔ الزام یہ تھا کہ یہ مسلم کانفرنس نے یا کسی اور پارٹی نے مارے۔ تو ہم سب نے ہینڈز اپ کر دیے، ہم نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، عدالت سے تحقیق کروائیے کہ جس کسی نے مارے ہیں عدالت ثبوت لے آئے اور اس کا فیصلہ کریں، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ ایکشن کمیٹی نے کیا کیا؟ ایکشن کمیٹی نے تحریری طور پر مطالبہ کیا کہ یہ قتل کی FIRs معاف کی جائے۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر قتل کی FIRs آپ کے خلاف، میرے خلاف یا پولیس کے خلاف ہوتی تو کبھی نہ معاف کروا دیں۔ ظاہر ہے پھر وہ ایک بیرونی ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں، ان کا مقصد صرف انتشار ہے، تصادم ہے۔ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ساری کارروائی 9 جون کو اس لیے پلان کی گئی کہ 27 جولائی کے الیکشن نہ ہو سکے، ایسے اس کے پیچھے کیا حکمت تھی ان کی؟ اس کے پیچھے ایک حکمت یہ تھی کہ ایک تو یہ کہ ان کا خیال تھا کہ لوگ ڈیموکریٹک پروسیس کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور ہم نے یہ چند سال محنت کی ہے
کہ لوگ آزاد کشمیر میں سیاست پر، جمہوریت پر، سیاستدانوں پر، اسمبلی پر، آئین قانون سازی پر، اداروں پر یقین نہیں رکھتے، یہ سارے کا سارا اندر ڈیوائڈ ہو جائے گا اور اس کو مسترد ہو جائے گا. تو ایک تو یہ اس نے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر ہم الیکشن نہ بھی روک سکے تو ہم اللہ گلا افراتفری پیدا کریں گے اور ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم ہوگا تاکہ ہم بتا سکیں کہ لوگ دلچسپی نہیں رکھتے. حالانکہ میں آج بھی آپ سے ریکارڈ میں کہتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کی اگر یہ موجودہ صورتحال برقرار رہے تو لوگ 50% سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں گے، اور اگر تھوڑا سا اور بہتر ہو گئی تو 60-65% کے قریب ٹرن آؤٹ ہوگا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو 6-7 مہینے پہلے انوار الحق صاحب کو تبدیل کر کے فیصل راٹھور صاحب کو لایا گیا، تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ مہاجرین کی نشستیں ختم ہو جائیں، اور شاید ایک طرف وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی گفتگو میں تھی اور ایک طرف جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے. پیپلز پارٹی کا رول آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بات انہوں نے بار بار کہی، زور دے کر کہی. انہوں نے کہا 2-3 باتیں انہوں نے کہی. پیپلز پارٹی بہت قابل احترام لیڈرشپ ہے، جماعت ہے، لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ انسانی جانوں سے 12 سیٹیں قیمتی نہیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان مہاجرین کے پیچھے 6 لاکھ انسانی جانیں، 10-12 لاشیں نہیں ہیں. یہ بات سمجھنی چاہیے. 6 لاکھ لوگ ہیں ریکارڈ میں جنہوں نے جموں اور کشمیر کے اندر مہاجرت سے پہلے قربانی دی اور مہاجرت کے دوران ان کے نمائندے ہیں. اور دوسرا یہ مسئلہ کشمیر پر حق خود ارادیت کے ہمارے پاکستان کے موقف کا حصہ ہے. تو یہ پیپلز پارٹی نے 2-3 دفعہ اس معاملے میں بات کی ہے، اور اس سے جیسے ایک حوصلہ افزائی کا ماحول بنتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اپنے بچے ہیں، اپنے لوگ ہیں. ہم بالکل آج بھی کہتے ہیں اپنے لوگ ہیں، اپنے عزیز ہیں، معصوم لوگ ہیں، بے گناہ لوگ ہیں. لیکن اس میں عام آدمی کی بات ہم کرتے ہیں جو لیڈرشپ گروپ میں بیٹھا ہوا ہے. جو آدمی میڈیا پر کھڑے ہو کے پاکستانی فوج کے خلاف، فرائض کے خلاف اٹھائے، وہ آپ کا میرا عزیز نہیں ہو سکتا. وہ اس کا ایجنڈا کشمیریوں یا پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا. یہ دشمن کا ایجنڈا ہے آج پاکستان کے خلاف. میں تو بات پیچھے ایک جملہ کہنا چاہتا رہ گیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑی سی اپنی سیاسی اور جماعتی اس سے اوپر نکل کر قومی سوچ کا مظاہرہ کر دیں، تو جب شہباز شریف صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب باہر سے واپس آئے تھے تو پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے قائدین کو 500-400 ہزار اور آدمی لے کے ایئرپورٹ پہ ہونا چاہیے تھا، اور 1-2 لاکھ آدمی کو استقبال کرنا چاہیے تھا، تاکہ دنیا میں یہ میسج آتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم بدنامی کے بدترین سیاسی گڑھے سے نکل کر سفارتی محاذ پر دنیا میں اوپر چلے گئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیپلز پارٹی نے 2-3-4-5 دفعہ اپنا موقف تبدیل کیا، آگے بڑھے. اگرچہ فیصل راٹھور صاحب نے اس معاملے میں جو اسمبلی میں تقریر کی، انہوں نے بہت سختی کے ساتھ، جرأت مندی کے ساتھ یہ کیا. ایک تو انہوں نے کل عدم قرار دیا، وہ بڑا درست فیصلہ تھا. دوسرا انہوں نے APC بلائی، درست فیصلہ تھا. تیسرا انہوں نے اسمبلی میں بہت اچھی جاندار بات کی. لیکن یہ جو بات آپ نے کی ہے، اس کا ہمیں بھی مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی بیان کرتے ہوئے، دکھ ہوتا ہے کہ آپ ایسی بات نہ کریں جس سے اس طبقے کی حوصلہ افزائی ہو. بالکل صحیح ہے. اچھا تھوڑا سا مجھے بتائیے، مسلم کانفرنس انتخابات آ رہے ہیں، آپ کی کیا تیاریاں ہیں؟ کیا امکانات لگتے ہیں؟ کس پارٹی کا زور زیادہ ہے؟ کیا کسی کے ساتھ انتخابی اتحاد ہو رہا ہے؟ کیا آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیے، ہمارا انتخابی اتحاد جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ زیر بحث تھا، اور اس میں تھوڑی بہت بات چلی، آگے بڑھی، پیچھے ہٹی. ان دا مین ٹائم ہم نے پھر دیکھا کہ جب کوئی دونوں طرف کوئی زیادہ گرم جوشی نہیں ہے نون لیگ کی طرف خاص طور پہ، تو ہم نے پھر اپنے تمام حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کرنے کا فیصلہ کر لیا. اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی 4-5 روز بعد ہم نے اگلے ہفتے میں پارلیمانی بورڈ کا حتمی اجلاس رکھا ہے، انٹرویو رکھے ہیں. تو انشاءاللہ میں اس کے بعد اگر آپ سے ملوں گا تو میں میڈیا پر پورے وثوق سے کہہ سکوں گا کہ 45 حلقے ہیں، 33,000 کشمیر کے اور 12 پاکستان کے، کوئی 45 کے 45 پر مسلمان اپنے امیدوار دے رہی ہے. اس لیے ایک تو ہاریں گے جیتنے کے بعد کی بات ہے، لیکن مسلمان کا ہر حلقے میں ووٹ بینک موجود ہے. اس وقت تک ہم کوئی 70-80% حلقہ جات میں امیدوار دے سکے ہیں. باقی 15-20% رہتے ہیں جو اگلے 4 چھیتروں میں ہم امیدوار دے دیں گے. اور MUC کے ساتھ متحدہ علماء کونسل، ایک مذہبی جماعتوں کی تنظیم ہے، اتحاد ہے، اس کے ساتھ ہمارا الائنس ہوا ہے، اور وہ ہم پوری طرح مطمئن ہیں کہ ہم ہفتے میں پورے 100% حلقوں میں اپنے امیدوار دے سکیں. دوسری گزارش میں آپ سے یہ کروں کہ مسلمان اس وقت بہت کمزور حالت میں ماضی میں ضرور رہی ہے، اس لیے کہ پاکستان کی 3 بڑی جماعتوں نے، پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے اور PTI نے، ریاست کشمیر کی سیاست کو دیوار کے ساتھ لگا کے 12-15 سال سے خالصتاً
اب باریوں لگا کے آزاد کشمیر کے اقتدار پر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے، اور سیاست میں اسٹیٹ پالیٹکس کو اتنا مارجنلائز کر دیا، اسپیس کریٹ کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ اسپیس وہ آپ کو یہ لوگ بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس لیے ورنہ ادروائز اگر آپ دیکھیں تو مسلم کانفرنس کی انتخابی ہسٹری یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے جب ہم قرارداد کی بات کرتے ہیں ہم نے پاس کی 19 جولائی 1947 کو، تو اس وقت پوری ریاست کے 21 ممبر تھے، پوری ریاست کے 21 مسلمان ممبر تھے. اور پاکستان بننے سے پہلے ہمارے اس اجلاس میں 19 جولائی کو 1947 کو 23 دن پہلے پاکستان بننے سے 21 کے 21 جیتے ہوئے ممبر مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے تھے. پھر آپ آگے چلیں 70s میں ہمیں رائٹ آف ووٹ ملا. یحییٰ خان کا خدا بھلا کرے، اس کے اللہ درجے بلند کرے، اسے ووٹ حق دیا اور اس نے موسٹ ٹرانسپیرنٹ الیکشن پاکستان کی تاریخ کے کروائے. ان الیکشن میں مسلمان کئی لاکھ کی لیڈ سے جیتی، اگر جو سسٹم پریزیڈنشل تھا، اور مجاہد اول اس میں الیکشن جیتے. اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب نے الیکشن کروائے، ان کی وہاں پارٹی نہیں تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم سے حکومت بنائی. جنرل پرویز مشرف نے 2-3 الیکشن کروائے، ان کی جماعت وہاں نہیں تھی تو مسلم کانفرنس سے حکومت بنائی. جب بھی فیئر الیکشن ہوئے عام لوگوں کو ووٹ کا، وہ ہمارا کمال نہیں ہے، وہ کمال ہے قرارداد علاقے پاکستان کا، تحریک آزادی کشمیر کا، رئیس الارکان قائد ملت چودھری غلام عباس اور مجاہد اول سردار عبد القیوم خان کا، اور پاکستان کے جانصار کارکنوں کا، جنہوں نے ہمیشہ قائد اعظم کے اس قول پر پہرا دیا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے، اور مجاہد اول کے اس قول پر پہرا دیا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. تو ہماری جو الیکشن ہسٹری ہے وہ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، نون لیگ، جماعت اسلامی، ان سب سے بہت مختلف ہے، برائٹ ہے، شاندار ہے، خاص طور پر ریاست کے اندر میں پاکستان کی سیاست. اچھا، ایک آخری سوال، اور یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. ہم سارے لوگ اس موقف کی تائید کرتے ہیں کہ کسی بھی علاقے میں سیاسی عمل شروع ہو جائے تو وہاں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان میں فرق پڑتا ہے، چیزیں بہتر ہونی چاہیے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا، اور اب الیکشن ہو رہے ہیں. سب کو توقع ہے کہ جب سیاسی حکومت آئے گی، لوگ عوامی نمائندگان آئیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا یہ الوژن ہے؟ کیا ہم خواب دیکھ رہے ہیں؟ اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ مسئلہ اب کبھی حل نہیں ہوگا. سیاسی حکومتوں کے آنے کے بعد اس مسئلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو ماضی میں مسائل حل ہوئے ہیں، میں باقی دور نہیں جاتا، سب جماعت کا کنٹریبیوشن ہے، ساری لیڈرشپ کا کنٹریبیوشن ہے. لیکن مسلم کانفرنس کا ذکر میں تعصب سے نہیں کر رہا، اس لیے کر رہا ہوں کہ تھی مسلم کانفرنس. باقی جماعتیں تو سملا ایگریمنٹ کے بعد بھٹو صاحب اور اندرا گاندھی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں بنی ہے. ادھر بھی آئی ہیں ہندوستان کی جماعتیں مقبوضہ کشمیر میں، اور جہاں بھی پاکستان کی جماعتیں گئی ہیں، اور مسلم کانفرنس کو توڑ کر پیپلز پارٹی بنائی گئی. تو میں اس سے پہلے یہ بات کرتا ہوں تو مسلم کانفرنس کا 94 سال کا سفر ہے پالیٹکس کا. 94 ایئرس ہو گیا ہمیں، 1932 میں بنے تھے. ہمارے سارے سیاسی سفر میں ایک تو یہ سفر پرامن ہے، کوئی لاش نہیں ہے 94 سال میں. جب آپ ایکشن کمیٹی کا ذکر کرتے ہیں، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا، تو 3 سال کے عرصے میں 15-20 لاشیں ہیں، 4-5 ارب روپے کی پراپرٹی کا نقصان ہے، 177 کے قریب دوسری FIRs ہیں. تو اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ آزاد کشمیر آج اس حالت میں ہے. آج اس کی سڑکیں، اس کے اسکول، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی تعمیر و ترقی، اس کا ہیلتھ سسٹم، اس کا ایجوکیشن سسٹم، اس کا لٹریسی ریٹ، کیا یہ مہاراجہ ہری سنگھ چھوڑ کے گیا تھا؟ کیا تبدیلی نہیں آئی؟ کیا 70 میں جب ہمیں رائٹ آف ووٹ ملا، مجاہد اول نے حلف لیا تو ہمارا لٹریسی ریٹ 3-4% تھا. آج ہم 82% پلس پہ کھڑے ہیں پاکستان ہندوستان کے مقابلے میں، جنہوں نے 47 میں شروع کیا تھا. تو یہ تبدیلی بالکل آئے گی، مزید آئے گی، تمام جماعتیں اپنا رول ادا کریں گی. اور سب کو معلوم ہے کہ مسائل ماضی میں بھی، میں مثلا آپ سے گزارش کروں کہ ایکشن کمیٹی والے کہہ رہے تھے کہ بینک کو، کشمیر بینک کو شیڈیول بینک بنایا جائے. اس شیڈیول بینک کا بانی چیئرمین آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ میں فاؤنڈنگ چیئرمین ہوں اس کا. تو جس نے بینک بنایا ہے وہ اگر سال اور رہتا تو یہ ہو جاتا، شیڈیول ہو جاتا نا، شیڈیول بینک ہو جاتا، اس میں کیا مشکل تھی. تو کچھ مطالبہ، کوئی مطالبہ ایسا نہیں ہے جو نئے سرے سے، بعض ان کے ناجائز مطالبات پاکستان کی مذاکراتی حکومتی کمیٹی نے مانے ہیں. میں ان کے شکر گزار ضرور ہوں کہ انہوں نے کشمیریوں سے محبت کا اظہار کیا ہے، لیکن وہ ناقابل عمل ہے، مانے نہیں جا سکتے. ایک یہ کہ بجلی آپ 15 روپے پیدا کر کے 3 روپے نہیں بیچ سکتے، یہ دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ بجلی کشمیر میں پیدا ہوتی ہے تو پھر گندم پنجاب میں پیدا ہوتی ہے، تو کیا پنجاب میں گندم آپ 100 روپے من دینے کے پوزیشن میں ہے؟ اس بار یہ پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے، اور یہ جو سبسڈی ہے یہ بھی ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے. جو آدمی 4-5-6 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے
اس کو آپ پنجاب کے مقابلے میں 2000 روپے سستا آٹا کیوں دیتے ہیں؟ بیوہ کو دیں، یتیم کو دیں، معذور کو دیں، مسکین کو دیں، بیمار کو دیں، ڈسٹیچیوٹ کو دیں، لاچار کو دیں، ڈیزرونگ کو دیں. تو اس لیے یہ جو سبسڈی ہے یہ ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے. یہ بالکل جنرل سبسڈی آپ نہیں دے سکتے، دینی چاہیے ہی نہیں، ناجائز ہے بالکل سسٹم کے قانون کے مطابق. اور ہمارے فائنینس اس بات کے مکمل نہیں ہے، پاکستان اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے کہ وہ آپ کو اربوں روپے کی سبسڈی دیا اور آپ اس طرح کریں. تو یہ ایشو کا مکمل نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اس یہ مسائل ضرور ڈالوں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے. سردار عتیق صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. آپ سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے اور وطن سے محبت کا جذبہ جاگتا ہے، آپ کی تشریف، آپ نے بہت مصروفیات میں ہمارے لیے وقت نکالا، بہت نوازش. ناظرین، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.